ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، کسی وائرس کے حکم سے نہیں آتی۔ نمبر 2، موت کا وقت معین ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ شاعر کہتے ہیں آئی حیات لائے قضا لے چلی چل، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی محافظ خود اس کی موت ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 سے زائد جنگوں میں شرکت کی۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر دشمن کے تیر، تلوار یا نیزے کا نشان موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی موت میدان جہاد میں واقع نہیں ہوئی، بلکہ بستر پر واقع ہوئی۔ جب موت کا وقت معین ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کیوں اختیار کرتے ہیں، ہم علاج معالجہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ہم علاج معالجہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے ہماری سانسیں بڑھ جائیں گی، ہم احتیاطی تدابیر اس لیے نہیں اختیار کرتے کہ اس سے ہمارے شب و روز میں اضافہ ہو جائے گا، بلکہ ہم احتیاطی تدابیر اس لیے اختیار کرتے ہیں، ہم علاج اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں شفا حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ جناب خالد محمود عباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کورونا وائرس کی بڑی خوبصورت تعبیر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کورونا وائرس کا اسلامی، شرعی، دینی اور قرآنی نام شیطانی وائرس ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ پہلے وقتوں میں لوگ پانی کے ساتھ استنجا کم ہی کیا کرتے تھے، یا پانی سے پہلے مٹی یا پتھر کا استعمال کرتے تھے، پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ کیوں؟ ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے کی صورت میں شیطان تمہارے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو وہ اپنے منہ کو ڈھانپ لے کہ کہیں شیطان تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اب اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان
انسان کے بدن کے اندر موجود ہے، وہ انسانی بدن کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے کہ جس طرح خون دوڑتا ہے۔ اب جب شیطان انسان کے بدن میں پہلے سے موجود ہے تو وہ کون سا شیطان ہے کہ جو ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے کی صورت میں اندر داخل ہوگا یا جمائی لینے کی صورت میں اندر داخل ہوگا؟ تو اس شیطان سے مراد یہی وائرس اور یہی جراثیم ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، کہ ہم نے قوم فرعون پر طوفان، ٹڈیوں، سسریوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑیں۔ یہاں جس لفظ کا ترجمہ سسریوں سے کیا جاتا ہے اس میں ہر طرح کے وائرس اور ہر طرح کے جراثیم بھی شامل ہیں۔ انسان کے بدن کے آس پاس صرف کرونا وائرس ہی نہیں بلکہ اور بے شمار وائرس ہیں، بے شمار دوسری چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر فرشتوں کو نگران، باڈی گارڈ کے طور پر مقرر کر رکھا ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کے باہر کے ماحول کو تو چھوڑیے، خود انسان کے اندر اتنی چیزیں موجود ہیں کہ جو اس کی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے آج کے اس وبا کے ماحول میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کرونا وائرس کے سبب لکھی ہوئی تو پھر ہم اپنی موت کو روک نہیں سکتے، چاہے ایک کے بجائے 5 ماسک پہن لیں۔ اگر کرونا وائرس نے ہماری موت کا سبب نہ بننا ہوا تو یہ وائرس جتنا مرضی پھیل جائے، اس وائرس کی وجہ سے ہماری موت واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو وبائیں ہیں یہ آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان وباؤں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کر لیں۔ جو شخص ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اس شخص کے حق میں یہ وبائیں اور یہ مصیبتیں رحمت ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو ایسے شخص کے حق میں یہ وبا مصیبت اور عذاب ہے، اور اس مصیبت کو، اس وبا کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ٹالنے والا نہیں ہے، چاہے ہم جتنی مرضی تدابیر اختیار کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ بالفرض اگر ہماری موت کا سبب کرونا وائرس ہوا تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص اس طرح کی وبا کے اندر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اب اگر ہمیں اس طرح شہادت مل جائے تو فہو المطلوب، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ہم نے چل پروگرام اختیار کرنا ہے، خوف و ہراس کو نہ اپنے اوپر مسلط ہونے دینا ہے اور نہ ہی خوف و ہراس کو پھیلانا ہے۔ اگر ہم نے خوف و ہراس پھیلا دیا تو اس کے بڑے منفی نتائج نکلیں گے، خود ہماری صحت بھی برباد ہوگی اور ہمارے بچوں کی زندگی اور ان کا مستقبل بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیجیے۔ موت بہرحال پر حق ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔